دین کی سمجھ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ کسی کو توفیق دے دے کہ سارے کام کاج چھوڑ کے دین سیکھنے میں لگ جائے، یا باقی کاموں میں سے بھی وقت نکال کر دین کا علم حاصل کر لے۔ سمجھے جس کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا، اس کے لیے خیر کے اب دروازے کھلنے والے ہیں۔ فقہ جو ہے قرآن و سنت میں غور و فکر کرنا ہے، دینی معاملات کو جاننا ہے، ہدایت حاصل کرنا ہے، اور دین کے علم سے محرومی بھلائی سے محرومی ہے۔ یعنی جو شخص دین میں فقہ حاصل نہیں کرتا، سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتا، اسلام کے اصول اور فروع کو نہیں سیکھتا، وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے، اپنی بستیوں اور علاقوں سے نکلنے کا بھی حکم ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 میں آتا ہے، اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بھی بچ جائیں، یعنی برے انجام سے بچ جائیں، اللہ کے غضب سے بچ جائیں، حرام کام کرنے سے بچ جائیں۔ پھر یہ کہ دین کا علم حاصل کرنا اور ضروری عبادات اور جو ڈے ٹو ڈے لائف کے متعلق امور ہیں ان چیزوں کے بارے میں سیکھنا فرض ہے۔ پھر علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ علم حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ایک اور روایت میں آتا ہے پر پھیلا دیتے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور دین کی سمجھ نہ ہونا نفاق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔ تو بد اخلاقی بھی نفاق کی علامت ہے، اور ناسمجھی بھی۔ ابن عباس کہتے ہیں، انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو، نہ خطبہ سنے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرے کہ اہل علم سے کیا کچھ نقل کیا جاتا ہے، تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی، کبھی اس کا دل سخت ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی تو وہ غافلوں میں سے ہو جائے گا۔